الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موضع آخر: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج بتاریخ 2 ستمبر سن 2007 عیسوی مطابق 19 شعبان 1428 ہجری سرزمین حیدرآباد کے بارکس کے اس حسین اور وسیع اور خوبصورت گراؤنڈ میں جمعیت اہل حدیث کی طرف سے جو یہ اجتماع منعقد ہوا ہے، اس اجتماع میں اور اس عظیم الشان تاریخی اجلاس میں جس موضوع پر مجھ ناچیز کو گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ موضوع ایمان اور عمل کی اہمیت کے تعلق سے ہے. ایمان اور عمل کی اہمیت کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عمل کس طرح کا ہو کہ انسان اللہ رب العزت سے قریب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کر سکے؟ اللہ رب العزت کن اعمال سے راضی اور خوش ہوتا ہے؟ مومن کو کیسا رہنا چاہیے؟ یہ اور اس کے قرآن کریم کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، سلف اور صحابہ کے واقعات کے حوالے سے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجلاس کو کامیاب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، قبل ازیں کہ میں اپنے موضوع میں داخل ہوں اور اپنے موضوع کی وضاحت کروں، مناسب اور بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ جن آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے ان کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں. اللہ رب العزت کا فرمان ہے: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو، جماعت جماعت نہ بنو، گروہ گروہ نہ بنو، تفرقے بازی نہ کرو. دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، وبشر الذین آمنوا، اے میرے نبی آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے. کس بات کی بشارت؟ ان لہم جنات تجری، کہ ان کے لیے اس ایمان اور عمل صالح کی کے بدولت یقیناً
ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کے اوپر اللہ اپنا خاص اور خصوصی رحم فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، زندہ ہیں تو ان کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آئیے سب سے پہلے اس کی تعریف سنتے ہیں۔ ایمان عربی کا لفظ ہے جس کے معنی یقین کے ہیں۔ ہندی میں اس کو وشواس کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو بلیو کہتے ہیں۔ وشواس کرنا، یقین کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور عمل کام کو کہتے ہیں۔ کام کا تعلق انسان کے جسم کے اعضاء اور جوارح سے، یعنی انسان کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر، زبان، یہ تمام سب اعضاء ہیں، عمل کا تعلق اس سے ہے۔ ایمان کی شرعی اور اسلام میں اللہ کے ہاں اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے لیے ہم آپ کو مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھتے ہیں، اور ہم نہیں۔ حدیث جبریل بڑی معروف اور مشہور حدیث، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کی خدمت میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک نہایت ہی حسین اور خوبصورت آدمی جو ہم میں اجنبی تھا، نہایت ہی کالے بالوں والا، سفید لباس میں ملبوس نمودار ہوا۔ ہم نے اسے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، نہ ہی وہ مسافر لگ رہا تھا۔ اس کے جسم پر سفر کے کچھ بھی آثار نہ تھے، گرد و غبار تک نہ تھے۔ ہمیں تعجب ہوا، وہ شخص آیا اور مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوئے مبارک سے اپنے زانوئے مبارک کو ملا کر اور آپ کے ران پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ کر بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھا، اور اس نے کہا، مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی سچا معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور 5 وقت کی نماز، 5 ٹائم کی نماز قائم کرو، رمضان کا روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی سب سے پہلی حدیث ہے یہ۔ عربی کا، دینی مدرسے کا ہر طالب علم اس کو جانتا ہے۔ اس اجنبی نووارد آدمی نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے تعجب کیا، پوچھتا بھی ہے، سوال بھی کرتا ہے، اور سوال کا جواب پا کر اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب سائل نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، وَمَا الْإِيمَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ انگلیوں پہ گنو آپ، بہت سارے مسلمان ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں تو انہیں خود پتہ نہیں ہے اسلام کا مطلب کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں۔ اگر یہ پوچھا جائے اسلام کے ارکان کتنے ہیں، پلرز آف اسلام کتنے ہیں، کتنے کھمبے اور ستون ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہے۔ آج کے اس درس سے، پروگرام سے، مجلس سے یہ علم حاصل کر کے جاؤ، یہاں علمی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیان کی بتائی جائیں گی۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اسی طرح نماز قائم کرنا، نمبر 3 روزہ، رمضان کا روزہ رکھنا، نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 5 طاقت ہو تو حج بیت اللہ کرنا۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں جو حضرت جبریل نے پوچھے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔
اور ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ نمبر 3 اللہ کی نازل کی گئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ۔ نمبر 4 اللہ کے بھیجے گئے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور نمبر 6 تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا، بچوں کو بتلاؤ یہ۔ اس کے بعد اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا وَمَا الْإِحْسَانُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا مطلب اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کی عبادت کرو اس طرح سے کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یقیناً تم اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن کم از کم اتنا شعور تمہیں ہو، اتنا یقین ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تمہیں اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور نہ کسی نے دیکھا ہے۔ یہ جو آج کل یہ صوفی سنت لوگ ہمارے ملکوں کے اندر خرافات پھیلاتے ہیں نا کہ فلانے حضرت نے فلانے خانقاہ کے مرشد صاحب نے اللہ کا دیدار فرمایا، فلانے اللہ کو دیکھ کے آئے، یہ سارے کے سارے مکار عیار دین کے لٹیرے ڈاکو ہیں۔ اللہ فَإِنَّهُ لَطِيفٌ خبیر، اللہ تو لطیف ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، اسے نگاہیں نہیں چھو سکتی ہیں، اسے نگاہیں نہیں کیچ کر سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا یرا، وہ تو ایک نور ہے، وہ کہاں دکھائی دے گا۔ اور یہاں ہمارے علماء ہندوستان کے، پاکستان کے، یہ جو اردو بولنے والے گونگے بہرے عجمی علماء ہیں برے، یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جھپی بھی لے لی، ہاں پیار کی جھپی لی۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے بغل میں، بلکہ اللہ ہی ان میں داخل ہو گیا ہے، اللہ ہی ان میں داخل ہو گیا۔ کسی شاعر نے کہا کہ مدینے میں میں نے تنکے سے بغیر عین کا ایک عرب میں نے دیکھا، استغفر اللہ۔ الغرض احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی میں داخل ہو جاتا ہے یا وہ اللہ میں داخل ہو جاتا ہے یا اللہ کو دیکھتا ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، جو بھی ہمیشہ تمہیں یقین ہو، اتنے ادب، اتنے اکرام، اتنے تعظیم، اتنے خشوع اور اتنے خضوع اور اتنے تواضع اور اتنی انکساری کے ساتھ اللہ کی بندگی ہو، نماز میں ہو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، تذلل اور انکساری اس طرح ہو کہ جیسے تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جیسے تم ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر نہایت ہی ادب سے نگاہیں نیچی کر کے اور صف بندی کر کے کھڑے ہوتے ہو، ایسے ہی اللہ رب العزت کو محسوس کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، جیسے اللہ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ اور جیسے ایک بادشاہ سامنے ہو تو آدمی کوئی حرکت نہیں کرتا، ایسے ہی تمہیں نظر آئے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو یقیناً یہ ہے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم یہ کرو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو، تمہارے حرکات کو، تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو، اور تمہاری تمام چیزوں کو اللہ مشاہدہ فرماتا ہے۔ رات کا اجالا ہو، دن کی تاریکیاں ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تو عرش پر موجود ہے، اللہ تو عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر بلند ہے، لیکن اس کی نگاہیں اللہ عز و جل ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے حکم، اللہ پتے پتے کو دیکھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اندھیری رات میں کالے پہاڑ میں کالی چونٹی چلتی ہے تو عرش پر وہ مستوی رب جو آسمانوں کے اوپر عرش ہے، وہاں جو اللہ ہے وہ اس کالی چونٹی ہی کو نہیں بلکہ اس کے پیروں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے رب کی شان ہے، اور یہ شان کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کسی امتی، کسی بندے کو، چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو، یاد رکھو یہ عقیدہ رکھنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں، میرا مرشد میرے دل کی باتیں جانتا ہے، جیسا کہ آج ڈھونگی لوگ کرتے ہیں، اور حیدرآباد میں خاص طور سے
یہاں جو اخبارات نکلتے ہیں ہم اس کو پڑھتے بھی رہتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی، دوسرے انٹرنیٹ پہ باقاعدہ اخباروں میں جو اعلانات اور جو رپورٹیں اور جو نہ جانے کیا کیا جو خرافات آتی ہیں فلانے مرشد کی، فلانے خانقاہ کی، فلانے بابا کی، فلانے ڈھاڈا کی، ان کی، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تو باقاعدہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، آپ گھروں میں کیا کرتے ہیں، فلاں جگہ کیا کرتے ہیں، یہ سارا ڈھونگ اور دھتورا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مومن ان تمام خرافات اور خزعبلات کے اوپر ایمان اور یقین نہیں رکھتا۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایمان یہ ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اسی طرح سے تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ صحیح طور پر مومن وہی ہو سکتا ہے جو ان تمام سب چیزوں کے اوپر یقین رکھے، ایمان رکھے۔ اب یہاں پر ایمان کا یہ پورا، اب اس میں پوری تشریحات ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، قرآن اللہ کی بھیجی گئی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، یہ پوری تشریحات ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان تشریحات میں داخل ہوں۔ علماء کرام آپ کے حیدرآباد میں 1 سے 50 سینکڑوں علماء موجود ہیں، آپ ان سے پروگرام درسوں میں ان کو حاصل کریں اور اس کا علم حاصل کریں جو آپ کے ایمان کی زیادتی کے لیے بہت مفید اور بہت فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن ایمان، سب سے بڑا ایمان اللہ عز و جل کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، پوری کائنات کا چلانے والا ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، کانوں کا مالک ہے، آنکھوں کا مالک ہے، ناکوں کا مالک ہے، سانسوں کا مالک ہے، پورے کائنات کا چاند سورج کا مالک ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہی ایمان ہے، یہ ایمان تو ہے اپنی جگہ، یہ ایمان تو کافر بھی رکھتے ہیں، یہ ایمان یہودی بھی رکھتا ہے، یہ ایمان نصرانی بھی رکھتے ہیں، یہ ایمان کفار مکہ اور کفار مشرکین مکہ بھی رکھا کرتے تھے کہ ہم کو، تم کو، کائنات کو، سنسار کو، پوری دنیا کو پیدا کرنے والا صرف اللہ عز و جل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہ ہوئے، اس کے باوجود بھی وہ مومن نہ کہلائے، بلکہ اصلی مومن وہ ہے جو اللہ عز و جل کی الوہیت اور عبادت میں تنے تنہا صرف اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی کو تسلیم کرے، اللہ کی عبادت و بندگی میں کسی کو شریک اور ساجھیدار اور پارٹنر نہ بنائے۔ اللہ کے جو اسما ہیں، اللہ کے جو صفات ہیں، اللہ رب العزت کے جو اسما اور صفات ہیں اس میں کسی کو شریک نہ کرے، نہ اس جیسا ایمان کسی مخلوق کے اندر رکھے۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے اس حدیث کی روشنی میں آپ حدیث کے حوالے سے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کالے پہاڑ میں چلنے والی کالی چونٹی کی آہٹوں کو عرش پر سنتا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارا فلانا مرشد ہے، ہمارا فلانا پیر ہے، ہمارا فلانا بڑا ہے، ہمارا فلانا یہ ہے، ہمارا فلانا فلاں ہے، اور وہ بھی یہ ہمیں ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، مرید کہاں رہتا ہے وہ بھی جانتا ہے، اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے، سب کچھ غیب کی باتیں بتلاتا ہے، ایسا آدمی مومن ہو سکتا؟ بولو، یہ مشرک ہے۔ یہ وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ حج کرے، وہ زکوٰۃ دے، وہ صدقہ کرے، وہ مسجدیں بنائے، وہ اذان دے، کچھ بھی کرے، ایسا آدمی اگر جانتا ہے اور اس تک دلیل پہنچی ہے، اس کے باوجود بھی وہ عناد کرتا ہے، منکر ہے، انکار کرتا ہے، تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ مسلمان رجسٹر میں تو ہو سکتا ہے، ناموں سے تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رجسٹر میں اس کا نام مسلمانوں سے خارج کر دیا جاتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ میں واضح اور کھلی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ ہم یہاں کیچڑوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یقین مانیں، یہ کیچڑوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، یہاں صاف اور شفاف توحید یا اسلام موجود نہیں ہے۔ یہاں توحید کی صورتوں کو، شکلوں کو مسخ کر کے برے علماء نے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے اس صاف اور شفاف چہرے کو جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گلیوں میں پتھروں کو کھا کر، طائف کے میدان میں پتھر کھا کر کے اس کے صاف اور شفاف چہرے کو محفوظ رکھ کر امت تک پہنچایا، صحابہ کرام نے قربانیاں دے کر اور اپنے گردنوں کو راہ اسلام میں کٹا کر اس کے شفاف چہرے کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنی جانوں کی، مالوں کی کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قل الحق ولو کان مرا، حق بات لوگوں کے سامنے بیان کرو، بھلے وہ کڑوی ہو، کسی کو بری لگے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا بتلایا ہوا ایمان اور اسلام صاف اور شفاف طریقے سے امت مسلمہ کے سامنے رکھا جائے، تاکہ کوئی اگر مرتا ہے تو دلیل پر مرے، اللہ کیا حجت نہ ہو کہ اللہ مجھے پتا نہیں تھا، اے اللہ میرے سامنے کوئی بتلانے والا نہیں تھا۔ سنو، بتلانے والا آیا ہے، بتلا رہا ہے، بتلا کے چلا جائے گا۔ قیامت کے دن
تم یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکتے کہ اللہ مجھے توحید کا پتہ نہیں تھا، مجھے شرک کا پتہ نہیں تھا، مجھے بدعات کا پتہ نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا، ہمارے باپ دادا جیسے کرتے تھے ویسے ہم بھی کر رہے نا، یہ کہہ کر کے نہیں تم چھٹکارا پا سکتے ہو۔ اس لیے اے مسلمانوں کان کھول کر کے سنو، اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل اور عقیدہ رکھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ تو ایمان یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بھروسہ اللہ پر کیا جائے، پکارا اللہ کو جائے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا جائے اور سوتے جاگتے اللہ ہی سے استعانت لی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یا غلام، اے میرے چھوٹے بھائی، احفظ اللہ احفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تجھے یاد رکھے۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھو اللہ کو اپنا مددگار پاؤ گے ہر جگہ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ یہ نہیں کہا مجھ سے آ کے مانگو، میں تو کائنات کا مالک و مختار ہوں، جو مجھ سے مانگو میں تمہیں دے دوں گا، نہیں۔ پیارے نبی نے اپنا دروازہ نہیں دکھلایا، پیارے نبی نے اپنا در نہیں بدلایا، در بدلایا اللہ عز و جل کا۔ یہ ہے توحید۔ ہاتھ اٹھیں اللہ کے دربار میں، کسی درگاہ، کسی مزار، کسی قبر، کسی شدہ، کسی علم، کسی چبوترا، کوئی برہنہ پیر، گھوڑے پیر، بلائی کھالا، فلانی مزار، ڈھکانی مزار، نہیں۔ اس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ یہ بات کان کھول کر کے سن لو اے ہندوستان کے مسلمانوں، تمام مسلمانوں کو میں خطاب کر رہا ہوں، کان کھول کر کے سن لو، اس کا اسلام سے یہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا تو اسلام سے اس کا کیا تعلق ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یہ یہودیوں کی، نصرانیوں کی سازشوں سے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کے وقت اپنی چادر مبارک اپنے چہرے سے ہٹاتے اٹھاتے ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم و صالحیہم، اتخذوا قبور انبیائہم و صالحیہم مسجدہ۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، جنہوں نے بزرگوں اور نبیوں کی قبروں کو عیدگاہ بنا لیا، مسجدیں بنا لی، جا جا کے سجدے، نیاز، فاتحے، عرس، میلے، فیضان آ رہا ہے۔ زندہ تھا کوئی لڑکا لڑکی اس کے پیدا نہیں ہوا، مر گیا تو سب کو بیٹیاں دیتا پھرتا ہے۔ یہ عجیب حیرت کی بات ہے۔ زندہ تھا اسے ایک زبان معلوم تھی، اب مر گیا تو اسے تمل بھی معلوم ہے، کیرل بھی معلوم ہے، پنجابی بھی معلوم ہو گیا، اردو بھی، فرنچی بھی، انگریزی بھی، سب زبانیں جاننے لگا بندہ۔ عجیب حیرت کی بات ہے۔ یہ کلمے پڑھنے والے مسلمان، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ مجھے حیرت ہوئی اور میں نے یہ بات معہد العلوم حدیث کے اس لیکچر میں بھی آج میں نے کہی تھی کہ میں نے یہاں دیکھا کہ گھوڑے کا بھی مزار بنا ہوا، اور اس کی ہم تو سنتے تھے سمجھتے تھے شاید قبر بنی ہوگی، قبر ہی نہیں بلکہ گھوڑے کی تصویر بنا کے رکھی گئی ہے۔ اللہ کی قسم، رگوں میں دوڑتا ہوا خون جو ہے ابل پڑا۔ اے اللہ، یہ باقی کیسے ہیں، یہ مٹا کیوں نہیں دیے جاتے؟ تیری زمین، تیرا آسمان، تیرا سورج، تیری ہوائیں، تیری فضائیں، یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تم سے بہتر تو وہ یہودی تھے جو گائے کی پوجا کرتے۔ کیا فرق؟ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، رب کی توحید کا مذاق اڑاؤ گے۔ کہتے ہو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اخبارات پڑھیے، ٹی وی، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے جو اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ تم حکومت وقت سے اپنے ظلم کا حساب طلب کرتے ہو، پولیس، فوج، سیکورٹی اور دنیا والوں سے اپنے اوپر کی گئی جارحیت کا حساب اقوام متحدہ اور امریکہ سے مانگتے ہو۔ میں تم سے حساب مانگتا ہوں، تم بتاؤ یہ شرک باللہ کر کے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تم نے رب کا کلمہ پڑھ کر، رب کا دانہ کھا کر، رب کی زمین پر چل کر
رب کے آسمانوں کے نیچے رب کے سورج اور چاند سے فائدہ اٹھا کر اس کی دی گئی آنکھوں ہاتھوں پیروں کو تم نے رب کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، رب کے ساتھ جو تم ظلم کرتے ہو، اس کا حساب کون دے گا؟ کون لے گا اس کا حساب؟ اس کا حساب اللہ لے گا۔ اے مولویوں، اے کتی نشینوں، اے پیری اور مریدی کے نام پر ڈانکے ڈالنے والوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہاں تم خوب چمک دمک لو، رب تمہیں معاف نہیں کرے گا اگر توبہ کیے بغیر مر گئے۔ یاد رکھو، نبی نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر۔ اور اے مسلمانوں، بڑے وکالتیں کرتے ہو تم نا، وکالتیں کرتے ہیں ہم، ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے پیر صاحب ہیں، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، ارے یہ جنت میں جائے گا بے غیرت؟ پہلے اسی کی گارنٹی ہو۔ کوئی مریدی، کوئی پیری، کوئی یہ سب کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایمان باللہ یہ ہے، ایمان باللہ بولو، ہاں یہ ہے ایمان باللہ۔ مانگو تو اللہ سے مانگو، تو عرش والے سے مانگو۔ اے میری ماں بہنوں، ہم تمہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہیں پتھروں کے سامنے جھکنے کا حکم نہیں دیتے، ہم تمہیں اپنے سجدے کا حکم نہیں دیتے۔ اور میں حیدرآباد آ رہا تھا، میرا ایک بھائی رو پڑا ٹیلی فون میں، اس کی غیرت بیدار ہو گئی۔ مجھے ابھی اچانک یہ واقعہ یاد آیا، ٹیلی فون کیا، اس نے کہا ربانی صاحب میں ابھی ہندوستان سے واپس آیا ہوں، میرا ایک چھوٹا بھائی مجھے اپنے ساتھ لے کر کے ایک بستی کی طرف لے کے گیا، وہ بستی کا نام مجھے، یہ بیدر کے علاقہ ہے، کوئی یہاں بیدر کا علاقہ ہے، وہاں لے کے گیا، اور وہاں ایک جگہ کوئی جگلی جگالی کچھ اس طرح کا نام بتلایا انہوں نے، وہاں لے کے گیا، کہا کہ چھوٹے بھائی کو میں نے دیکھا یہ ایک پیر بیٹھا ہوا ہے، اور اس پیر کے پیروں پر جا کے سجدہ کیا اس نے، اور پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا، اور مجھے کہا بھیا آؤ تم بھی بابا کے پاؤں پہ سجدے کرو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میرا خون کھول گیا، اور میں کیا بتاؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا بھائی ارے تیرا خون کھولا تھا، اللہ کی قسم جان کی پرواہ نہ کرتا، جوتا اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا پیر کے، اور نہیں ہوتا تو اپنے بھائی کے سر پہ مارتا، تو برداشت کیسے کر لیا؟ اور اس کی اور بھی شان ہے، زندہ ہے، مزار ابھی سے تیار ہے، جہنم کا کھڈا ابھی سے تیار ہے واللہ۔ اور آپ لوگ آندھرا پردیش کے جانتے ہوں گے وہ کریا، وہ بستی کون سی، بیدر کے علاقے میں جگلی جگالی کیا اس طرح کا کچھ نام ہے وہ بستی کا، آج بھی ہے، کہتے ہیں اس کے 12 کروڑ مرید ہیں۔ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے؟ کیسے مسلمان ہو تم؟ یہ اسلام نہیں ہے میرے یاروں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ مولویوں اور یہ صوفیوں منشوں کا بنایا ہوا دین ہے، یہ میڈ ان انڈیا دین ہے، میڈ ان عربستان نہیں ہے، مدینہ اور مکے کا دین نہیں ہے، یہ ہندوستان کے ان پجاریوں کا بنایا ہوا دین ہے۔ پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ۔ اس کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمہیں بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، روزی چاہیے، دنیا چاہیے، بچھاؤ مصلی، پڑھو 2 رکعت نماز، ہاتھ پھیلاؤ رب کی بارگاہ میں، دیکھو تمہیں رب دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ تم اس مردے سے مانگنے گئے ہو، مردے سے جو مرا تو خود اپنی قبر میں نہیں جا سکا، اسے لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے جا کے مٹی میں ڈھک کے آئے ہیں، اس سے مانگتے ہو تم؟ جو مرا تو اس کے کپڑے لوگوں نے نکالے، اس کے پوتڑے دھلے، اس سے مانگتے ہو؟ یہ کیا دے گا بیچارہ، یہ مر گیا ہے۔ ایمان مضبوط بناؤ۔ اللہ رب العزت نے سنو اہل ایمان کی تعریف فرمائی، میں ان تفصیلات میں زیادہ نہیں داخل ہونا چاہتا، اشارہ کافی ہے۔ ایمان اور عمل کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان صحابہ جیسا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ اس طرح ہی ایمان لائیں جس طرح
میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں. اگر تم اس طرح ایمان لاؤ، لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو. صحابہ کرام کبھی کسی کے مزار، درگاہ، قبر، شدہ، علم، چبوترا، اجالے شاہ، ادھیرے شاہ کی مرغا مرغی، نیاز فاتح، رجب کے کنڈے، شب برات کے حلوے مانڈے اور جھولے جھپڑلے، یہ تمام سب جو تم کرتے ہو، یہ صحابہ کرام نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام کا نام لے کر امت کے جیبوں کے اوپر ڈانکے ڈالنے والوں، سنو، قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. امت کو صحیح رخ دو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت. نبی نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب، عرش والے کا قرآن اور مدینے والے کا فرمان. انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. مولوی کہتا ہے تو سمجھے گا قرآن، تو سمجھے گا حدیث. ارے یہ تو بڑے بڑے علم والوں کی بات ہے، بڑے بڑے علم والوں کی بات ہے، تمہاری سمجھ میں قرآن حدیث نہیں آئے گا. یہ کہہ کے قرآن و حدیث تم سے چھین لیا اور اپنی لال پیلی کتابیں لکھ لکھ کر کے تم میں ڈسٹریبیوٹ کر دی. جاؤ بیٹا اسی میں مرو، پڑھو، جہنم میں جاؤ، جان جانا ہے. نہیں، ہمیں ان مولویوں کا بنایا ہوا دین نہیں چاہیے. ہمیں مدینے اور مکے والا دین چاہیے. کون سا دین چاہیے بولو؟ مکے اور مدینے والا، پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا دین چاہیے. اور اگر وکالت کرو گے تو انہی کے ساتھ تم بھی لپیٹے میں جاؤ گے. گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، جاؤ گے. ہم تو بتائے دے رہے ہیں بس کھول کھول کے، برا لگے اچھا لگے جو بھی لگے، تم گالیاں دے دو، کچھ بھی کر دو، رب کی قسم ایک نہیں سینکڑوں گالیاں دو، دیتے رہو، میرا کچھ نہیں بگڑتا. یہ تو میرے لیے دعائیں ہیں، یہ تو میرے لیے دعائیں ہیں. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، ہم تو ان کے ادنا سے غلاموں کے غلام، ہم کون سے کھیت کے مولی. اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، ایمان کو مضبوط بناؤ، اپنے عقیدے کو صحیح کرو. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. عقیدے توحید میں کبھی کوئی لچک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت سنو. اس شیطان کو بھی اسی وقت آنا تھا. یہ میں نے بتایا کچڑوں میں رہ رہے ہیں ہم، کچڑوں میں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں. کچڑے، بہت تقوی کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہاں 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، ایمان کو محفوظ رکھ لینا، یہ بہت بڑا کمال ہے. جہاں قدم قدم پر تمہارے ایمان کا، تمہارے اسلام کا، تمہارے اعمال کا، سب کا جگہ جگہ پر ڈاکو لٹیرے، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اے ہندوستان کے مسلمانوں، قابل مبارکباد ہو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم قابل مبارکباد ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ تمہارے بعد میرے کچھ ایسے بھائی آئیں گے جو تھوڑا عمل کریں گے لیکن اجر زیادہ پائیں. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو میرے اصحاب ہو، میرے تو صحابہ ہو. تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کے ایمان اور اسلام کا کیا معاملہ ہوگا. یہ دیکھو ہو رہا ہے، یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے. ہماری تقریر سنو گے کہ وہاں گانوں کی دھنوں پر تمہارے دماغ جائیں گے. اللہ ہی رحم فرمائے، خیر فرمائے اور اللہ ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. اللہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. اپنے دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائے. ایسے معاملے میں اسلام کو پکڑنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ قابض الاسلام، اسلام کو پکڑنے والا کل قابض علی الجمرہ، ایسے ہوگا جیسے انگار اپنی مٹھیوں میں لیا. یہ تھوڑا موڑا صحیح بنے رہو، یہ بہت بڑی دولت ہے. اگر اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا تو گئے کام سے، پھر ستیاناش ہے سب. اس لیے میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی سفر کر رہے تھے، ایک بستی سے گزر ہوا. آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک جہنم میں چلا گیا، ایک جنت میں چلا گیا. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی اسی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. صحابہ کرام حیرت میں پڑے، وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی سفر کر رہے تھے، ایک بستی سے گزرے، اس بستی کے لوگوں نے وہاں ایک استھان بنایا ہوا تھا، ایک درگاہ یا زیارت گاہ بنائی ہوئی تھی. جب بھی وہاں سے کوئی گزرتا تو اس سے
ان سے کہا جاتا ہے اس درگاہ پر کچھ دان دچھنا کچھ نظر نیاز کر کے جاؤ تب تو ہم گزرنے دیں گے. تب ان کو کوئی چڑھا دیتا تو چلے جاتے چڑھاوا. تو یہ دونوں آدمی جب گزرے تو ان سے بھی کہا گیا کہ اس کے اوپر چڑھاوا چڑھاؤ. انہیں کہا ہم مسافر آدمی ہیں, اجنبی آدمی ہیں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے چڑھانے کے لیے, نہ بکرا ہے نہ مرغی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے آج بھی جاتے ہیں آپ درگاہ پر مزار پر تو کیا کہا تھا, لال مرغا لاؤ, کالا مرغا لاؤ, سفید مرغا لاؤ, یہ بکرا وہ بکری چڑھاتے ہیں نا لوگ لے جا کر کے. یہی چڑھاوا, اسی کو چڑھاوا کہا جاتا ہے. کہنے لگے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا کچھ بھی چڑھا دو. کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا نہیں چڑھاؤ گے تو مار ڈالے جاؤ گے. کہا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کیسے چڑھائیں. انہوں نے کہا چلو کچھ بھی نہیں, مکھی مار کے چڑھا, مکھی مار کے چڑھا دو. تو ایک آدمی اس میں سے ڈر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایک مکھی ماری اور چڑھاوا چڑھا دیا. جو بھائی میری جان بخشو, چڑھاوا چڑھا دیا. فخلوا سبیلہ, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں نے اسے جانے دیا, جاؤ تو بچ گیا, چل چڑھاوا چڑھا دیا, بچ گیا. اب دوسرے سے کہا گیا دیکھ تیرے دوست کو تیرے بھائی کو چھوڑ دیا ہم نے, تو بھی چڑھا دے. کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں. کہا تو بھی اسی کی طرح مکھی مار کے چڑھا دے. اللہ اکبر. اس مرد مجاہد نے, اس صاحب ایمان نے, اس نے کہا میں جان دینا مجھے گوارا ہے, اس غیر اللہ کے نام کی نظر چڑھانا مجھے گوارا. میں مکھی نہیں مار کے چڑھاتا, نہ زندہ چڑھاتا نہ مردہ. آج کل کے لوگ ہوتے ہمارے یہ بیچارے تو کہتے وہ بھی وہابی تھا. وہ بھی کون تھا؟ ارے اچھا ہی ہوا نا. سنو, کہا چڑھاوا چڑھاؤ. اس نے کہا میں جان دے دوں گا, میں چڑھاؤں گا. فقتلوہ, ظالموں نے اسے قتل کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے نے مکھی چڑھائی, اس کا راستہ چھوڑ دیا, فدخل النار, وہ جہنم میں داخل ہوا, اور اس کو قتل کر دیا گیا, اس کا خون بعد میں گرا, اللہ نے اسے جنت میں پہلے پہنچا دیا. یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان باللہ. اللہ کے سوا کسی کی نظر نہیں, کسی کی نیاز نہیں, کسی کے نام کا بکرا مرغا کچھ نہیں, نہ چدا نہ علم کسی کے اوپر نہیں. یہ ایمان باللہ, توکل, بھروسہ, سب کچھ اللہ رب العزت کے اوپر. اور مختصر وقت ہے, مختصر انداز میں سمجھا رہا ہوں میں. اس کے بعد اور ایمان پہلے ہے. ایمان کیا ہے بولو؟ پہلے ایمان عقیدہ صحیح ہو, اور اعمال یہ ایمان کی شاخ ہے, برانچ ہے. ایمان کا درجہ دوسرا ہے. یہ اور بات ہے کہ بغیر عمل کے ایمان پورا ہو سکتا بولو نہیں. ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اگر ایمان صرف ہے عمل نہیں ہے تو بھی کافر, عمل ہے ایمان نہیں ہے تو بھی منافق. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو ایمان اور عمل یہ دونوں لازم اور ملزوم چیز ہیں. یہ ایمان عمل کی وجہ سے بڑھتا بھی ہے اور بدعملی کی وجہ سے گھٹتا بھی ہے. یہ اہل السنہ والجماعہ والحدیث کا یہ ایمان اور عقیدہ, ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہے. یہ اور بات ہے اہل بدعت اور ضلالت اور گمراہ فرقے, وہ کہتے ہیں نہیں ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, اب تمہارا ایمان ابو بکر والا ایمان ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ایمان ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اہل سنت والجماعت والحدیث ہم جو ہیں ان کے ہاں ایمان گھٹتا اور بولو بڑھتا ہے. دلیل میں دے دیتا ہوں انشاءاللہ. اللہ عز و جل نے انسان کی نجات اور فلاح اور اس کی کامیابی دنیا اور آخرت میں فلاح اور بہبودی دو چیزوں کے اوپر رکھی ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کی موٹی موٹی تین تعبیریں ہیں. ایک ہے ایمان, دوسرا ہے عمل, اور تیسرا ہے اخلاق. اور یہ تینوں چیزیں ان کا مصدر, ان کا سرچشمہ, انہیں لینا کہاں سے ہے, اخذ کہاں سے کرنا ہے, ان سے فلاں سے نہیں. اس کے لیے دو سرچشمے ہیں, دو مصدر ہیں. ایک مصدر کا نام ہے قرآن کریم اور دوسرے مصدر کا نام کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں سرچشمے ایمان کی اصلاح, جو ایمان کے اندر بگاڑ یا عمل کی بگاڑ کی اصلاح یا عقیدے کی یا اخلاق کے بگاڑ کی
جو اصلاح ہوگی انہی دو چیزوں سے ہوگی، قرآن کریم سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ یہ دو بنیادیں ہیں اور ان کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتلایا، ایمان اور عمل یہ نجات اور فلاح کے لیے ضروری ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس میں سے ایک ایمان اور دوسرا عمل ہے۔ ایمان جیسا کہ میں نے بتایا ان بنیادی اصولوں پر یقین کامل رکھنے کا نام ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایمان کے ارکان بتلائے، اور اسی طرح سے عمل صالح ان اصولوں کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ جب تک ایمان اور عمل دونوں باہمی، دونوں کا ربط اور تعلق نہیں ہوگا، کامیابی اور فلاح دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی محال ہے، ناممکن ہے۔ دونوں کی اہمیت، اس کے ثواب اور اس کے عذاب کی بابت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ عمل کام جیسا کہ میں نے بتایا، لیکن صرف کام کرنا مطلوب نہیں ہے اسلام کے اندر۔ جو بھی عمل ہو قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی عمل کا ذکر آیا ہے ایمان کے ساتھ کہ ایمان لاؤ اور عمل کرو، وہاں عمل صالح، صالح کا لفظ ضرور آیا۔ صالح کے معنی ہوتے ہیں درست، ٹھیک، صحیح عمل ہو، صحیح عمل کرو، ورنہ عمل تو ایک سادھو بھی کرتا بیچارہ، ٹھنڈی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، رات ہو، دن ہو، ایک 4 انگل کی لنگوٹ پہن کر اور ایک دمڑی لے کر در در پھرتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ سادھو صاحب آپ کیا کرتے ہیں، تو وہ بیچارہ یہی کہے گا کہ ایشور کی بھکتی میں ہوں میں، یہی تو کہے گا نا۔ اپنے جسم کو جلاتا ہے، سردی سے ٹھٹراتا ہے، گرمی ہو، سب کچھ ہو، وہ یہ تمام سب مشقتیں، پریشانیاں جھیلتا ہے، عمل کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ ایشور کی تپسیا میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ لیکن کیا آپ کہیں گے کہ اس کی یہ محنت صحیح ہے، درست ہے؟ نہ۔ تو محنت کرنا کمال نہیں ہے۔ سن لو، یہ زیادہ سے زیادہ محنت کرنا کمال نہیں ہے۔ محنت صحیح رخ پر ہونی چاہیے، محنت ہو اور اس کا رخ کیا ہو؟ صحیح۔ آپ نے شیورلیٹ کار لی، حیدرآباد روڈ پہ نکل گئے، آپ کو بنگلور جانا ہے، بنگلور جانا ہے، آپ حیدرآباد کے یا الٹے سمت جا رہے ہیں۔ آپ بنگلور کے الٹے سمت میں کون سا شہر آتا ہے؟ ہاں، بامبے۔ آپ کو جانا ہے بنگلور، شیورلیٹ کار لی ہے زبردست، اور آپ نکل گئے بنگلور روڈ پر، جانا ہے بنگلور اور نکل گئے بامبے روڈ پر۔ آپ کی کار کتنی اچھی، خوبصورت اور چمپئن، اور آپ کتنے ماہر اور بہترین ڈرائیور کیوں نہ ہو، آپ کبھی بنگلور پہنچ سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ رخ آپ کا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اب آپ کہو کہ میں نے محنت کر لی، میں نے تو محنت کر لی، محنت کی، پھر بھی نہیں میں بنگلور پہنچ گیا۔ بنگلور کیسے پہنچو گے پیارے جب آپ کا رخ ہی غلط ہے؟ کم از کم سمت تو صحیح کر لیتے، سمت تو صحیح کر لیتے۔ ایک بستی میں جناب علی کنویں میں کتا گر گیا، مفتی صاحب پہنچے، مفتی صاحب کے پاس بستی والے پہنچے، بولے مفتی صاحب کنویں میں کتا گر گیا، کیا کریں؟ مفتی صاحب نے کہا پورے کنویں کا پانی نکالنا، پھر نیا پانی ڈالنا، تب جا کر کے پانی پاک ہوگا، ورنہ نہیں۔ بستی کے بیچارے مرد عورت بچے بوڑھے سب جمع ہو کے رات بھر پورا پانی نکالا، انہوں نے ڈول کھینچ کھینچ کے ان کی گت بن گئی، پھر نیا پانی اس کے اندر ڈالا۔ صبح ہوئی، مفتی صاحب کے پاس پہنچے، مفتی صاحب رات بھر محنت کر کے ہم نے پورا پانی خالی کر لیا اور نیا پانی ڈال دیا، اب تشریف لے چلیے دیکھیے کنواں پاک ہوا کہ نہیں پاک ہوا۔ مفتی صاحب پیچھے پیچھے آئے، کہنے لگے دکھاؤ کہاں کنواں، کیسے تم نے کیا؟ کہا ہاں ماشاءاللہ تم نے تو خوب پانی نکالا، اور جھانک کے دیکھا تو اس کے اندر کتا پڑا ہوا تھا۔ کہا بھائی کتا نہیں نکالا؟ کہا جو آپ نے کہا کب تھا کتے کو بھی نکالا؟ آپ نے کب کہا تھا کتے کو نکالنا؟ آپ نے کہا تھا پانی نکالو، ہم نے پانی نکال دیا، نیا پانی ڈال دیا، پاک نہیں ہوا۔ کہا بھائی کتا ہے تو کیسے پاک ہوگا؟ پہلے کتے کو نکالو، پھر پانی پھر سے نکالو، پھر نیا۔ شرک ایک کتا ہے، کتا نجس، انما المشرکون نجس۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ مشرک نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک
فاحشہ عورت سے، ایک طوائف سے شادی دو ہی لوگ کر سکتے ہیں، یا تو اس سے زنا کرنے والا اور یا مشرک۔ عجیب بات ہے، زنا کرنے والا اور مشرک یہ دونوں اللہ نے کیسے بیان؟ زنا ایک الگ عمل ہے، شرک ایک الگ عمل ہے۔ زنا اس عورت کے ساتھ ہوا یا وہ عورت زانیہ ہے، اور شرک اس کا کیا تال میل ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، اللہ نے زنا اور شرک کو اکٹھا بیان فرما کر یہ تعلیم دی ہے کہ جس طرح اس عورت نے اپنے شوہر کا در چھوڑا، اپنے شوہر کی چوکھٹ چھوڑی، اپنے شوہر کا گھر چھوڑا، اپنے ایک مرد کو چھوڑ کر دسیوں مردوں سے اس نے بدکاری کروائی، جس طرح یہ زانیہ فاحشہ کہلائی، ایسے ہی مشرک بھی ہوتا ہے جو اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کے دروں پر جا کر کے سروں کو جھکاتا ہے۔ اس طرح سے یہ دونوں برابر کے برابر ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کرتے ہیں عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، یاد رکھو۔ یہ اصول دے کے جا رہا ہوں اہل حیدرآباد، یہ ذہنوں میں بٹھا لو، اپنے بچوں کو بھی، عورتوں کو، سب کو بتلاؤ۔ دو بنیادی شرطیں ہیں، یہ دونوں بنیادی شرطیں جب تک نہیں پائی جائیں گی کبھی بھی تمہارا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی محنت کر لو۔ بہت سارے یار لوگ کہتے ہیں محنت کرو، چلو محنت کرو، محنت کی ضرورت ہے، محنت کرنا ضروری ہے، محنت نہیں کرو گے تو پھر امت گمراہی کی طرف جائے۔ ہم نے کہا محنت 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 صحیح رخ پہ کرو، محنت صحیح رخ پہ۔ صرف سجدے 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 نہیں مطلوب ہیں اللہ کے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے فرمایا میں نے موت اور زندگی اس لیے دی ہے تاکہ تمہیں آزمائیں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، پریچھا حال ہے، یہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تم سے بولو، ہاں، صرف محنت نہیں، بہترین محنت، عمل صالح کون کا؟ اور یہ عمل صالح کب بنے گا؟ سنو، دو شرطیں۔ نمبر ایک، نیت صحیح ہو۔ نیت صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ الاخلاص للہ، خلوصیت اور للہیت اس عمل کے اندر ہونی، اخلاص ہونی چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، یعنی وہ آپ کا عمل ریا، نمود، دکھاوا، شہرت نہیں۔ لمبی لمبی داڑھی رکھ لی، ہرے ہرے پٹے باندھ لیے، عاشق رسول ہیں۔ کون ہیں؟ عاشق رسول ہیں، اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالف۔ یہ عاشق رسول ہے، رسول کا رسول کا نام بیچ بیچ کر کھانے والے ڈاکو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ نے تمہاری شکل و صورتوں بنا، هو الذی یصور فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تمہاری شکل کو کیوں دیکھے؟ جس نے تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل و صورتوں کو خود بنایا ہے، جیسے چاہا، لولا، لنگڑا، اندھا، گورا، کالا، اس کی مرضی۔ وہ شکلوں کا تمہاری شکلوں کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرتا۔ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھ کر اس کے یہاں فیصلے ہوں گے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، روزی دینے والا اللہ جس کو چاہے بے حساب دے۔ بل ينظر إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تمہارے دلوں کو پہلے دیکھتا ہے، پھر تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ پہلے دل صاف کرو شرک کی، بدعات کی آلودگیوں، گندگیوں سے، اس کے بعد عمل صالح۔ عمل صالح تو صرف ظاہر بنا کر کے مسلمان بنے، جمعے کو ٹوپی لگا لی، یا جنازے میں شریک ہو گئے، یا رومال باندھ لیا، کوئی جنازہ گزرا مارے ڈر کے، نماز نہ پڑھو، عمل صالح نہ کرو، نیک عمل نہ کرو، چوری، گھٹیائی، بدماشی، بم بلاسٹنگ ادھر ادھر کرو، کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ عمل صالح ایک تو یہ کہ نیت صحیح ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ راضی اور خوش ہو جائے، بس کسی کو 4 پیسے دو، یہ نیت ہو اللہ راضی۔ اخبار میں چھاپنے کی نہیں کہ فلانے صاحب نے، منسٹر ہیں، وزیر ہیں، فلانا ہے، ڈھکانا ہے، کونسلر ہیں، فلانے مدرسے کو، فلانے یتیم خانے کو 25 ٹیلرنگ مشین دے دی ہے، اب اخبار میں باقاعدہ سرخیوں میں آ رہا ہے، فلانے نے فلانے کے علاج کے لیے، شادی کے لیے، اس لیے نہیں،
اللہ کے نبی نے فرمایا داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو، یہ ہے صدقہ۔ عمل اس طرح سے اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، نمبر 1۔ اور نمبر 2، وہ عمل مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یعنی سنت کے مطابق ہو، بس جس کے اندر یہ دونوں شرطیں پائی گئیں وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو کوئی بھی عمل اور نیت خالص ہو۔ اور سنت کے مطابق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سنت کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، آپ نے کیا ہے یا کہا ہے یا صحابہ نے کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے اپنے ایک بھائی کے گھر میں گیا تھا، ابھی ایک بچہ پہنچا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب بتاؤ ہم لوگ مزار پہ قبر پہ جا کے قرآن پڑھتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ میں نے کہا بیٹا صحیح نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کہا قرآن